اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ کچھ ایسی ٹپس آپ کو دیں گے جن سے انشاءاللہ آپ روحانی طور پہ مضبوط بھی ہوں گے اور جادو کا، جنات کا، ایسے حاسدین کا آپ انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ اور جو لوگ سال ہا سال بیماری کے اندر ہیں، ان جادو جنات کے مسائل کے اندر ہیں، انشاءاللہ یہ جو چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے یہ بہت زیادہ آپ کو طاقت دیں گی۔ انشاءاللہ مقابلے میں اللہ کے فضل سے اللہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا، کامیابی دے گا۔ تو میرے بھائی بہن، سب سے پہلا کام جادو اور جنات کے اندر جو آپ کو طاقت دیتا ہے، انشاءاللہ چند بیسک چیزیں ہیں اور اس کے بعد اگلی بات آپ کو بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ نماز مرد حضرات مسجد میں جا کے ادا کیا کریں، عورتیں ظاہری بات اپنے گھر میں پڑھیں، اگر مسجد والی فیسلٹی ہے تو جا بھی سکتی ہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ دوسری چیز بھائی، نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں۔ نماز کو بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی صلی، نماز کو اس طرح پڑھو جیسے میں نے پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھیں، محمدی نماز پڑھیں۔ خود ریسرچ کریں، صحیح بخاری صحیح مسلم کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا نبی کی نماز کیسی ہے۔ انشاءاللہ نہیں کسی کو پتہ چلے گا، حدیث کے ساتھ میرے سے بھی آپ کو PDF میں انشاءاللہ یہ احادیث مل جائیں گی۔ آپ کوئی بھی بندہ ہمیں کہے گا، واٹس ایپ نمبر دیا گیا، آپ ہمیں کہیں گے انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی۔ نماز کی پابندی کریں 5 وقت کی سنت کے مطابق، اور نماز کے بعد کے مسنون اذکار پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھنے شروع کر دیں۔ پھر صبح و شام رات کے اذکار کی پابندی کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون بتلائے ہوئے اذکار ہیں۔ اس سے انشاءاللہ کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی حسد، کوئی بھی ایسا معاملہ آپ کے اوپر اٹیک کرے گا بھی تو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پورے دنیا کے جادوگر مل کے بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے تو آپ کے اوپر انشاءاللہ یقین بھی رکھنا ہے اس بات پہ۔ یہ کس کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ دعا پڑھ لی اس چیز سے بچ گئے، یہ دعا پڑھ لی اس چیز سے بچ گئے، حسد سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آخری 2 صورتیں پڑھ لیتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور جب یہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر ان کو پڑھا کرتا تھا، میں نے دوسری دعائیں پڑھنی چھوڑ دی تھیں کیونکہ یہ ہر چیز کے لیے کافی ہیں، جادو کے لیے، حسد کے لیے، نظر بد کے لیے، ہر شیطان کے لیے، وسوسوں کے لیے، جو بھی شیطان کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں نا اٹیک کرنے کے لیے، کئی طریقوں سے شیطان اٹیک کرتا ہے۔ کسی کو وسوسے ڈالتا ہے، کسی کے وہم ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، مایوسی ڈالتا ہے، کسی کو نظر بد لگاتا ہے جس سے دانے نکلتے ہیں، چہرہ خراب ہوتا ہے، بال گرتے ہیں، مختلف معاملات ان کے بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے جب فلک ناس پڑتا ہے تو اس کے اندر ہر چیز کا علاج ہے، جنات کا بھی، جادوگروں کا بھی، حاسدین عورتوں کا، مردوں کا، اور جادو کی جو قسمیں ہیں، گروہ والے جادو ہیں، تالوں والے جادو، اللہ کے فضل سے وہ بھی اس سے ٹوٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب فلک ناس ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اخلاص فلک ناس پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھیں، دوسری نمازوں کے بعد 1 دفعہ۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی دعائیں بتلائی ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ پڑھیں۔ اور یہ بن گیا 99 ٹائمز 99 دفعہ، اور 100ویں دفعہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اذکار پڑھیں، اور بھی کسی کو بھائی کو چاہیے ہوں گے PDF میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دیے جائیں گے آپ کو۔ اب یہ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ اب نمازوں کی پابندی شلوار ٹخنوں سے اونچی آل دا ٹائم رکھیں دن۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس کے اوپر، اللہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب سارا دن شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے تو سارا دن رحمت کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور جن لوگوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حصہ ان کا جہنم میں ہوگا، آگ میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے سخت، جس وقت فیروز ابو لولو نامی کافر نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور وہ زخمی تھے، پیٹ میں زخم آئے ہوئے تھے، گہرے زخم آئے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک بندہ تیمارداری کے لیے آیا۔ تیمارداری کر کے جب واپس جانے لگا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اتنا فکر ہوا، اتنا خیال ہوا، حضرت عمر نے اس کو اسی وقت روک کے شلوار اس کی ٹخنوں سے اونچی کروائی اور اس کو بتلایا اس کی افادیت، اس کی فضیلت کے بارے میں۔
اس بندے نے اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی کی۔ تو میرے بھائی صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پہ بہت زور دیا، اور اس کا آپ جب پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کا ثمر، اس کا فائدہ آپ کو نظر بھی آئے گا۔ شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں، بافضو رہیں، زبان سے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ توحید کے اوپر رہنا ہے۔ توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، الوہیت میں، صفات میں، کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ جو بھی نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے بچے ہیں، آلموسٹ 10 سال کے قریب ان کی ایج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا کے 3 باتیں سکھلاتے ہیں کہ اے عبداللہ، ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے تو نے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مسئلہ بنے، صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری مشکل کو دور کریں گے، تیری پریشانی کو، تیرے غم کو، دکھ کو، رنج کو دور کریں گے۔ پھر اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اصول ان کو کیا بتلایا کہ تمہارے اوپر دنیا کا کوئی بھی دکھ، پریشانی، غم، جو بھی کوئی انسان تمہیں دینا چاہتے ہیں، پوری دنیا تمہاری دشمن بن جائے، پوری دنیا دشمن بن جائے اور تمہیں نقصان دینا چاہتی ہے، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ اور پوری دنیا مل کے تمہیں فائدہ دینا چاہے، تمہیں فائدہ تب تک نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہیں چاہیں گے۔ 2 اصول بتائے۔ تیسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ان کو بتلایا کہ اے عبداللہ، تم نے اللہ کی مدد کرنی ہے، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اس سے کیا مراد کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی محتاج نہیں ہے ہمارے، لیکن بتا کیا طریقہ، اصول کیا بتا رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادات کو، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ان کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر معاملے میں مدد کریں گے، اللہ تمہارے کام میں لگ جائیں گے، اللہ تمہارے کام کریں گے، تم اللہ کے کام کرو گے، اللہ تمہارے کام کریں گے۔ تو یہ 3 اصول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بتائے۔ اب یہاں پہ میرے بھائیوں، ہمارے لیے الحمدللہ کامیابی کے لیے یہ اصول بہت ہیں، بیسیکلی ان کو بھی بتائے ہیں، ہمیں بھی بتائے ہیں۔ اب ہمارے لیے بھی یہ ایک روشنی ہے، ایک کامیابی کا طریقہ کار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ اب اگلی بات، سب سے اہم چیز ہے میرے بھائیوں، ایمان۔ ایمان کی طاقت سے جنات سے لڑا جاتا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور ایمان کن چیزوں سے آتا ہے؟ سب سے اہم چیز جو ایمان کو بڑھاتی ہے آپ کے، ایمان حیا سے آتا ہے، یاد رکھنا۔ اگر آپ کے اندر اللہ کا حیا ہے، حیا کس طرح ہوتا ہے؟ حیا آنکھوں میں بھی ہونا چاہیے بھائی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھنا، نامحرم کو نہیں دیکھنا، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، زبان سے کوئی ولگر بات نہیں کرنی، غلط بات نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کے اوپر بہتان نہیں لگانا۔ آج عام دیکھتے ہیں سیاست کے اندر، حالانکہ بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، عبادات کرنے والے، 5 وقت کے نمازی، لیکن کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو، وہ ایسے ایک دوسرے کے لیے ایسی فیور میں جاتے ہیں، اتنا زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بندہ ہے، وہ نواز شریف کے بارے میں بری القابات کہے گا، نواز شریف کا بندہ ہے، وہ عمران خان کے بارے میں کہنا شروع کر دے گا۔ تو میرے بھائی، اپنے اعمال کو خراب نہ کریں، ان کی وجہ سے اپنے اعمال کو خراب نہ کریں۔ ان کو آپ کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ نام کا بندہ بھی ہے یہاں پہ، ان کے لیے اتنی فکر، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اصل جو چیز، اللہ، ہم سب مسلمان بہن بھائی ہیں، ایک ٹھیک ہے نظریات ہر انسان کے ہوتے، لیکن اتنا آگے مت جائیں کہ آپ کا اپنا نامہ اعمال خراب ہو جائے۔ میں یہاں پہ ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر روز ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، جو فجر کے وقت آتے ہیں، عصر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ جو عصر والے ہوتے ہیں پھر صبح فجر تک ڈیوٹی دیتے ہیں، وہ پھر چلے جاتے ہیں، پھر صبح نئے آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہم اس پیریڈ کے درمیان، اس ٹائم پیریڈ کے درمیان اعمال کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ یہ ویک میں 2 دفعہ بھی ایسے ہوتا ہے، روزانہ بھی ہوتا ہے، پیر والے دن اور جمعرات والے دن۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن اور جمعرات والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے تاکہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے پاس جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور جب یہ نامہ اعمال ہمارا اللہ کے پاس جاتا ہے، وہاں پہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ کی عدالت لگی ہوتی ہے، فرشتے ہی فرشتے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو یہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کا نام لیتے ہیں باقاعدہ
کس بندے کا؟ جو بندہ فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھتا ہے، وہ فرشتے فجر میں اللہ تعالیٰ کو جا کے بتاتے کہ یا اللہ جب آپ نے ڈیوٹی بدلی ہے، میں اس بندے کو چھوڑ کے آیا تھا، یہ مسجد میں تھا، فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، اب عصر کے وقت پھر جب ڈیوٹی چینج ہونی ہے، پھر وہ عصر کے وقت جا کے کہتا ہے کہ اللہ جی آپ نے ڈیوٹی چینج کی، صبح میں وہاں پہ گیا تھا، اب میں پھر جب آنے لگا تو پھر وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا عصر کی، اور نام لیا جاتا ہے، باقاعدہ اس بندے کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی ایک بندہ ہے محمد غنیم، تو اس کا نام لیا جائے گا محمد غنیم فلاں کا بیٹا، کہ اس کا بیٹا یہ بندہ، کوئی بندہ محمد زاہد ہے، اس کے باپ کا نام عبد الواحد ہے، تو بتایا جائے گا کہ یہ محمد زاہد عبد الواحد کا بیٹا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ اس کا بھی نام لیا جاتا ہے، اس کے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے، اور اللہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس بندے کو کہتے ہیں معاف کر دو اس کو، اور ہر اس بندے کو اللہ معاف کر دیتے ہیں جس کا نامہ اعمال وہاں پہ جاتا ہے، سوائے اس بندے کو جو اپنے دل میں اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ اب یہ تو آلموسٹ آج اگر آپ یہ چیز اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سیاست کی وجہ سے کسی کے دل میں، کسی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، کوئی ویسے حسد کرتا ہے کسی سے کہ یہ فلاں چیز اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں، تو میرے بھائی سکے بہن بھائیوں میں اب آج آپ یہ دیکھ لو یہ بغض کینہ حسد ہے، اور اسی وجہ سے یہ جادو جنات کے مسئلے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کا رجسٹر جو ہے ادھر رکھ دو، اس کو میں نے معاف نہیں کیا، جب تک یہ بندہ اپنے بھائی کو معاف نہیں کرے گا، اپنے دل کو صاف نہیں کرے گا، کینہ بغض نہیں نکالے گا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا رجسٹر ادھر ہی پڑا ہو، وہ رجسٹر ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑا ہو، جس کے اندر ابھی تک بغض کینے والا معاملہ لکھا ہوا ہے، اور ہم نے اپنا بغض کینہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے صاف نہیں کیا، دل صاف نہیں کیا، تو میرے بھائی اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے تو معاف ہی نہیں کیا۔ تو یہاں پہ اپنے دل ایک دوسرے کے لیے صاف کر لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نماز، عبادت، آپ کے اذکار، آپ کے وظائف کو بھی قبول کریں گے انشاءاللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو اپنے دلوں سے بغض کینہ حسد نکال دیں، اور حیا جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگا ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اور ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔